جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی، جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی، جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔ اسی لیے نماز کو کبھی نہ چھوڑو۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے تو اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اپنے رب کریم کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، وہ بڑا مہربان ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ جو لوگ زندگی کو ایک مقدس فریضہ سمجھ کر بسر کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اعتبار ایک روح کی طرح ہے، اگر ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ پیسوں پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ پیسہ آپ کو بستر تو دے سکتا ہے مگر نیند نہیں۔ پیسہ آپ کو کتاب تو دے سکتا ہے مگر علم نہیں۔ پیسہ آپ کی زندگی آسان تو کر سکتا ہے مگر خوشیاں نہیں دے سکتا۔ قریب ترین آواز ضمیر کی آواز ہوتی ہے مگر بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے، اسے اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، کیونکہ درست سمت ہی منزل تک لے جاتی ہے۔ نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے۔ جب لوگ مجھے اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو میں برا نہیں مانتا، کیونکہ چراغ کی ضرورت تب ہی پڑتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ گناہوں کو معمولی اور حقیر مت سمجھیں، ہم بعض ایسے کام بھی کر گزرتے ہیں جو ہماری نظر میں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، جبکہ ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اندھیرا سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اس کی روشنی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج نے چمکنا چھوڑ دیا، بلکہ سورج چمکتا رہتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو روز تو نہیں دیکھ سکتا مگر آپ میرے دل میں روشن ہیں، اور میں ہمیشہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ آدمی کا جب وقت برا ہو تو وہ اونٹ پہ بھی سوار ہو تو کتا پھر بھی اسے کاٹ ہی لیتا ہے۔ گناہ کسی کانٹے کی طرح مسلسل دل میں چبھتا رہتا ہے، اسے چھوڑا نہ جائے تو یہ دل کو زخمی کر دیتا ہے، پھر بے چینیوں خلش وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقین رکھیے اللہ آپ کو کچھ ایسا ضرور عطا کرے گا جسے پانے کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 4 ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر تم اپنی بیوی کے سامنے نہ کرنا۔ نمبر 1، اپنی بیوی کے سامنے کسی پریشانی کی وجہ سے مت رونا، ورنہ تم بیوی کی نظروں میں ایک کمزور ترین انسان کہلاؤ گے۔ نمبر 2، کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنی کمائی کے متعلق مت بتانا۔ تم اس کی ہر جائز حاجت پوری کرو، ہر جائز مراد پوری کرو، مگر اپنی آمدنی کے متعلق اسے نہ بتانا۔ نمبر 3، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کی برائی مت کرنا، ورنہ بیوی کی نظروں میں تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی کی عزت ختم ہو جائے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ اور اس کے بھائیوں اور بہنوں کو برا مت کہنا، ورنہ وہ تمہاری دشمن بن جائے گی۔